تاریخ کے اعتبار سے آج کا دن بڑا اہم ہے، اور آج کی تاریخ ہر مسلمان کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ 20 رمضان کو کیا ہوا تھا۔ نالج آف اسلام اور اسلام کے اہم واقعات نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ اسلامی باتیں اور واقعات سن کر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے درپر ہوتے ہیں۔ اور اصل میں ہماری کامیابی کا راز یہی اسلام کی ہسٹری ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ آج 20 رمضان ہے، شاید مسلمانوں کو 90% نہیں پتہ ہوگا کہ 20 رمضان کو کیا ہوا تھا۔ سن 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے فتح مکہ فرمایا، یعنی مکے کو فتح کیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر اگر بتا دوں، لمبی بات تاریخ تو بہت ہے لیکن چند منٹ میں سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگوں نے بہت زیادہ آپ کو ستایا۔ قدم قدم پر آپ کو تکلیف، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کانٹے تک بچھائے گئے۔ نماز پڑھتے ہوئے جانوروں کی اوجڑی تک میرے نبی پر ڈالی گئی، یہاں تک کہ نبی کو مارنے کے لیے مکے کے آتنکیوں نے نہ جانے کتنے پلان تیار کیے۔ شاید آپ کو پتہ ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خدا کی طرف بلا رہے تھے، لیکن مکے کے اندر اتنے بڑے جو مکے کے چوکیدار تھے، انہوں نے ایک بڑی بڑی محفلیں جمع کر پلان بنائے تھے کہ کس طرح سے محمد عربی کو قتل کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ نبی کو ستایا جانے لگا اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، تو صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، مکے کے اندر اب ہمارا رہنا صحیح نہیں ہے، یہاں پر بہت زیادہ ستایا جانے لگا، یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں مکے سے نہیں نکلنا۔ اللہ کا رب العزت کا حکم آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مدینے کی طرف ہجرت کے لیے تشریف لے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ جب نبی ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے نہ جانے کتنے دشمن آپ کے تعاقب میں تھے۔ انعام رکھ دیا گیا تھا کہ جو محمد عربی کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو اتنا مال دیا جائے گا کہ مکے کے اندر اس سے بڑا مالدار نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انعام میرے نبی کے قتل کے اوپر رکھا گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مدینہ شریف رہے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، 20 رمضان المبارک کا دن تھا، اور اس کے اسباب بہت سارے تھے، یہاں تک کہ ایک صلح حدیبیہ کے نام سے آپ نے سنی ہوگی کہ جس کے اندر مسلمان اور عرب کے کفار کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کا کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ عرب کے کفار نے اس کو معاہدے کو توڑا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو مدینہ شریف سے آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے تیاری کرنا۔ 10,000 کا لشکر مدینہ شریف کے اندر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ آج ہم نہیں نکلتے نا، لیکن نبی ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ اکرام اپنی جان کا نذرانہ لے کر کے میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتے تھے۔ 10,000 کا لشکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ جب مکے کی طرف روانہ ہوا، راستے میں 2,000 ایسے افراد تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مل گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 12,000 افراد کے ساتھ یہ مکے کی طرف ہے، جہاں جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا، جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا نا تو اس کعبے کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے،
وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، وہاں پر بتوں کو پوجا جاتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا. خانہ کعبہ کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں سے بت پرستی کو دور کیا جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب یہ حکم فرمایا، 12,000 کا لشکر لے کر ایک میدان میں آپ گئے اور وہاں پر کھانا بنانے کے لیے چولہوں کو جلایا گیا. چولہوں جب 12,000 چولہے جلیں گے تو آپ اندازہ لگائیے آگ کا کتنا شور و زور ہوگا. جب اہل عرب نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی لشکر ہمارے اوپر آنے والا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اعلان فرما دیا. یہ نہیں کہ پیٹھ پیچھے حملہ کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ مکہ فتح کرنے کے لیے محمد عربی مکے کے اندر داخل ہو رہا ہے. اگر جس کو اپنا امان چاہیے وہ امان میں رہ سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہونا ہے، یہ نہیں کہا. اسلام جبر کے ذریعے سے نہیں پھیلا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو امان لینا چاہتا ہے وہ امان لے لے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے 30ویں پارے کے اندر پوری صورت ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ پوری صورت اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے متعلق نازل فرمائی. پورا واقعہ کہ کس طرح سے مکے کو فتح کیا. مکے کے اندر بت رکھے تھے. میرے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے ان بتوں کو توڑتے چلے جاتے تھے. کہتے اس مکے کے اندر آج سے بت پرستی کو دور کیا گیا. بت پرستی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کرنے کے لیے ان کو توڑ دیا. تاریخ کے اوراق کے اندر ایسا واقعہ نہیں ملے گا آپ کو کہ میرے نبی کے قدموں کے نیچے جنہوں نے کانٹے بچھائے، گوشت کی اوجھڑیاں جو میرے نبی کی نماز پڑھتے ہوئے ڈالی، اللہ رب العزت نے جب ان کو دیکھا نا قیدی بنا کر کے ان کو لایا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے. میرے نبی نے ان تمام اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا. حالانکہ مکے کے لوگ ڈر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں محمد عربی ہم سے کون سا بدلہ لے گا، ہم نے تو ستایا ہے. لیکن تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر نماز کو ادا کیا اور اعلان فرمایا معافی کا تو تمام مکے کی عورتیں، بچے، بوڑھے سب حیرت زدہ تھے اور سب نے مان لیا تھا کہ اتنا بڑا دریا اور درد دل اور اپنے رب کا پیغام لانے والا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اتنا ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی اپنے دشمن کو معاف کر دے. یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. لوگ جوگ در جوگ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور لوگ جوگ در جوگ اسلام لانے لگے. ابو سفیان جنگ بدر، جنگ احد میں مسلمانوں کو مارا تھا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان بھی ایمان لیا. ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کی بیوی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ایمان لے کر گیا. یہ اسلام کی حقانیت تھی. تب سے لے کر آج تک مکے کے کعبہ شریف کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو نکالا گیا اور آج تک مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. یہ واقعہ فتح مکہ کا بہت طویل ہے تاریخ کی کتابوں میں، لیکن یہ آج ہی کے دن 20 رمضان المبارک تھا. سن 8 ہجری تھی. سن 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح. جب مسلمان مکہ شریف کے اندر پوری طریقے سے قابض ہو گئے تب یہاں سے پھر اسلام کی نشر و نمائی چلی اور خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلیفہ بنے پھر اس کے بعد یہ اسلام کا سلسلہ چل گیا. اسلام کبھی بھی ظلم اور جبر اور تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے اور اسلام میرے نبی کے اڈاؤ اور میرے نبی کے اخلاق کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر ایک روشنی کی طرف پھیلا. آج ہمیں اور آپ بھی اسلام کی دولت ملی ہے. ہمیں بھی اور آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور اپنے ایمان پر موت نصیب فرمائے.